السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ان دنوں ہم جماعت نحم کی درسی کتاب میں دی گئی حمد کی تشریح کر رہے ہیں اور اس حمد کے شاعر ہیں مظفر وارثی صاحب، اور آج کی کلاس میں ہم اس کے شعر نمبر 3 کی تشریح کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں شعر نمبر 3 کو۔ شعر نمبر 3 ہے: وہی ہے مشرق وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اسی کی جانب، ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ ہر لغت میں دیکھتے ہیں، مشرق وہ افق یعنی زمین کا وہ کنارہ یا وہ سائڈ جس طرف سے سورج نکلتا ہے، اور اسی طرح مغرب وہ طرف جس جانب سورج غروب ہوتا ہے۔ سفر کرنا، چلنا، جانا، جانب، طرف، آئینہ لفظی معنی ہے شیشہ، اور یہاں مراد ہے ہر طرف۔ عکس، شبیہ، تصویر، سایہ، پرتو، جھلک۔ تو میں آپ کو زیادہ سے زیادہ الفاظ کے معنی بتا دیتی ہوں، کیونکہ جب آپ تشریح کریں تو اگر آپ جتنے الفاظ کا استعمال کریں گے تشریح کرتے ہوئے تو آپ کی تشریح زیادہ خوبصورت لگتی ہے اور اس کو زیادہ مستند سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ چیز آپ کے علم کو بڑھاتے ہیں۔ زیادہ الفاظ، ذخیرہ الفاظ کا استعمال اس لیے میں زیادہ کر دیتی ہوں۔ تو مفہوم ہے اس کا: اللہ تعالیٰ کی ذات کسی ایک سمت یا جگہ تک محدود نہیں، بلکہ وہ کل کائنات پر محیط ہے اور ہر چیز میں اس کا عکس یعنی جھلک موجود ہے۔ تشریح ہے اس کی۔ مظفر وارثی کا تعارف پہلے دیکھتے ہیں۔ آپ نعت گوئی میں بہت اپنی شہرت حاصل کی، اور مظفر وارثی نظم اور غزل میں اپنے خاص اسلوب کے حوالے سے بڑی پہچان رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی زبردست مسحور کن آواز سے نوازا تھا، اور آپ کی اچھے کام کی وجہ سے حکومت کی طرف سے انہیں اعلیٰ سول ایوارڈ یعنی حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ شعر جو ہے صوفیانہ فکر کی عکاسی کرتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور کائنات کے ذرے ذرے میں اس کے جلوے موجود ہونے کا ذکر ہے۔ حوالہ کا ایک شعر ہے: یہ چاند اور تارے فلک کے نظارے، سبھی کی ضیاء میں نظر تو ہی آئے۔ تو اسٹوڈنٹس، اس شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک سمت، جگہ یا علاقے تک محدود نہیں ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، تو تم جدھر بھی رخ کرو اللہ کی ذات موجود ہے۔ کائنات کی ہر چیز یعنی انسان، حیوان، ستارے اپنے وجود اور اپنے ہونے کے لیے خدا کے محتاج ہیں، اور سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ثنا گو ہے پتا پتا الہی دم بدم تیرا، زمیں تیری فلک تیرا موجود عدم تیرا۔ اور اسٹوڈنٹس، دوسرے مصرعے میں آئینہ جو لفظ ہے کائنات کی ہر مخلوق اور منظر کو کہا گیا ہے، لہٰذا شاعر کے بقول دنیا کی ہر خوبصورت چیز، پھولوں کی رنگینی، ستاروں کی چمک، انسانی عقل، شعور، دراصل اللہ تعالیٰ کے نور اور صفات کا عکس ہے، اور یہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ کے عکس اور اللہ کے ہونے کی گواہی دے رہی ہے۔ مختصراً یہ کہ یہ شعر وحدت الشہود کی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ کائنات کی ہر شے پکار کر کہہ رہی ہے کہ اسے بنانے والا اور چلانے والا وہی خدا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔